السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ تمام لوگوں کو حضور غریب نواز سرکار کا دعا کا طریقہ بتلانے والے ہیں، تاکہ ہم تمام حضور غریب نواز کے غلاموں کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائیں۔ حضور غریب نواز سرکار ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے حضور غریب نواز دعا کرتے تھے۔ اور ہاں، میری ویڈیو آپ لوگ آخر تک دیکھیں، کیونکہ اینڈ کے اندر میں حضور غریب نواز سرکار کی اس دعا سے ایک مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم دعا دیکھ لیتے ہیں کہ حضور غریب نواز نے کس طرح سے کی۔ حضور غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، یا رب بحق کے سید کونین مصطفیٰ، یا اللہ، یا پالنے والے، یا میرے مولا، تجھ کو سید کونین کے سردار، کونین کے والی مصطفیٰ کا واسطہ، کو شافع معاصیوں کو منبع عطا، کہ جو گناہ گاروں کے شفاعت کرنے والے اور تیری عطا کا مرکز ہیں، ان کا واسطہ دیتا ہوں۔ پھر حضور غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، یا رب بحق کے شاہ نجف آنکھ آمدہ، در شان او تبارک و یاسین و حل عطا۔ حضور غریب نواز فرما رہے ہیں کہ یا رب العالمین، اس شاہ نجف کا واسطہ، اس حیدر کرار کا واسطہ، اس مولا کائنات کا واسطہ کہ جس کی شان میں تو نے تبارک الذی، سورہ یاسین اور سورہ حل عطا نازل فرمائی۔ پھر حضور غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، یا رب سوز سینہ و فغان فاطمہ، یا رب آہ نالا آن سرور النساء۔ حضور غریب نواز فرما رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سینے میں جو سوز ہے، جو آہ و فغا ہے، اس کا واسطہ، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں یا میرے بابا جان، آپ کے پردہ کرنے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں نازل ہوئیں کہ جو اگر دن پر نازل ہوتیں تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ تو سمجھیں کہ لوگوں نے کس طرح سے ستایا ہے میرے آقا نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو اور ان کے شہزادوں کو۔ آگے دیکھیں آپ حضور غریب نواز سرکار کس طریقے سے وسیلہ دیتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا، یا رب بحرمت صد پارہ حسن پادشاہ جملہ آفاق مجتبہ، کہ یا رب العالمین، تجھے اس امام حسن علیہ السلام کا واسطہ کہ جس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کے جگر کے ٹکڑوں کا واسطہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑوں کا واسطہ۔ آگے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا واسطہ کس طرح دیا ہے حضور غریب نواز سرکار نے۔ آپ فرماتے ہیں، یا رب بحرمت جگر تشنہ لب حسین، یا رب بحق کے خون شہیدان کربلا۔ حضور غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ اس تشنہ لب حسین جو تیری راہ میں یا رب العالمین پیاسا شہید ہوا، اس حسین کے تشنہ لب حسین کے جگر کا واسطہ اور خون شہیدان کربلا کا واسطہ، جو تیرے حسین کے ساتھ میں، مولا حسین کے ساتھ میں جو رب العالمین تیری بارگاہ میں شہید ہو گئے، ان کے خون کا واسطہ۔ پھر حضور غریب نواز سرکار پھر آل نبی اولاد علی کا آگے کس طرح سے واسطہ دیتے ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں، یا رب بحق کے عابد و باقر امام دین، یعنی کہ امام زین العابدین علیہ السلام، جو کہ عبادتوں کی زینت ہیں۔ میں مولائیوں کو بھی یہاں بتلانا چاہوں گا کہ اگر اس امام کے ماننے والے ہو جو عبادتوں کی زینت ہیں، تو تمہاری عبادتیں کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ پھر امام محمد باقر علیہ السلام کا واسطہ دے کر کے فرماتے ہیں آگے کہ یا رب بحق کے جعفر و ہم موسیٰ رضا، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ، امام موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ اور امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ۔ پھر حضور غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، یا رب بحرمت تقی و عزت نقی، یعنی کہ یا رب العالمین، تجھے امام تقی علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ اور امام نقی علیہ السلام کی عزت کا واسطہ۔ میرے مولا، میری دعاؤں کو قبول بارگاہ عطا فرما۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یا رب بحق کے عسکری شاہ پیشوا۔ پھر حضور غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ کہ جو شہنشاہوں کے بھی پیشوا ہیں۔ اس کے بعد میں حضور غریب نواز سرکار امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رب بحق کے مہدی و ہادی کے ذات او،
مانند مصطفیٰ است چو مولایت کیا، یعنی کہ اس امام مہدی کا واسطہ کہ جو مانند ہے مصطفیٰ کی۔ اب یہاں پہ آپ یاد کریں وہ حدیث، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اول امام بھی محمد، اوسط جتنے درمیان میں آئے وہ امام بھی محمد، اور آخر میں جو امام آئے وہ بھی محمد۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میں نے جو 12 تمہارے لیے میرے طرف سے امام میری نسل سے ہوں گے، وہ تمام کے تمام میری مانند ہوں گے۔ تو حضور غریب نواز امام مہدی علیہ السلام تلق کے لیے فرماتے ہیں کہ یا رب حق کے مہدی و ہادی کے ذات او مانند مصطفیٰ است چو مولایت کیا، اور وہ جو کہ مانند مصطفیٰ ہیں اور تمام تقوی والوں کے مولا ہیں۔ پھر آپ تمام رسول اور آل رسول، رسول یعنی صرف محمد رسول اللہ کو سب سے افضل نہیں جانا، آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تمام محمد رسول اللہ کے گھرانے کے وسیلے لیے پہلے، اس کے بعد میں جا کر کے آپ نے اب فرمایا یا رب حق کے جملہ رسولان خویشتن، اب تمام رسولوں کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور غریب نواز دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ دعا فرماتے ہیں یا رب حق کے جملہ ارواح انبیاء، تمام انبیاؤں کی ارواح کا واسطہ۔ اس کے بعد میں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں دارد معین امید دارندم ز لطف خود، دارد معین امید دارندم ز لطف خود۔ لیکن حضور غریب نواز نے جو آخر میں بتلایا میری تمام امیدیں، میری تمام امیدیں کس کے وسیلے، کس کے وسیلے، کس کے واسطے پر ٹکی ہوئی ہیں؟ بخشیو راب شاہ شہیدان کربلا، کہ یا رب العالمین مجھے بخشیو شاہ شہیدان کربلا کے واسطے۔ تمام امیدیں میری کس کے اوپر ہیں؟ جو رسول اللہ کا شہزادہ، جنت کا سردار مولا حسین علیہ السلام کی ذات پاک پر۔ تو اس سے حضور غریب نواز کی دعا سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور غریب نواز نے سب سے اول وسیلہ اس ذات پاک کا دیا کہ جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا وسیلہ دیا۔ یعنی کہ حضور غریب نواز نے ہم کو بتلا دیا کہ صرف ذات محمد رسول اللہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون ہے، جو محمد رسول اللہ کی آل اولاد ہے، وہ بھی جہاں تک کہ معصومین ہیں، تمام سادات کی بات نہیں کر رہا میں، جو معصومین کی بات کر رہا ہوں میں، وہ رسول کی فیملی تمام انبیاؤں سے بھی افضل ہے۔ یہ حضور غریب نواز سرکار کے ماننے والوں کے لیے یہ دلیل کافی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سے ہم تمام لوگ حضور غریب نواز کے طریقے سے وسیلے دے کر کے اپنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول اور مقبول بارگاہ عطا فرمائے برحمتک۔ اور ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر، حضور غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے برحمتک یا خیر الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔